بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج 9 اگست 2021 ماہ آزادی کی ایک روشن صبح میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں علی حیدر علوی جماعت نام عسکریہ اسکولز اینڈ کالج بوائز ونگ صدر کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اسمبلی کا باقاعدہ آغاز محترم سر دانش آج کے نماز کے سبق سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے میں سر ادریس سے درخواست گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات، آیت نمبر 47 اور 48 ہیں۔
پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسی طرح کے الفاظ اس سے پہلے رکوع کی پہلی آیت میں بھی آئے تھے، اور وہاں آپ سے ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا کہ اسرائیل کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، انعام کی، میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلت، میں نے فضیلت دی، تمہیں، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، جہانوں پر۔ بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر اپنے انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں، اور اب اس کے بعد تفصیل سے بات ہوگی اس پارے کے آخر تک۔ اس سے پہلے رکوع میں اجمالاً انہیں کچھ چیزیں یاد کرائی گئی تھیں، لیکن اب یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے تقریباً پارے کے آخر تک بنی اسرائیل سے مختلف باتیں ہوں گی کہ یہ انعام دیے گئے اور تم نے اس کے رد عمل میں یہ کام کیے۔ مثلا جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے تھے خاندان کے ساتھ مصر میں، تو اس وقت یہ کل 72 لوگ تھے، اور پھر اللہ نے وہاں ان کو عروج دیا۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے، یعقوب علیہ السلام والد بھی نبی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہاں حکومت بھی دے دی، اور یہ وہاں بڑھتے چلے گئے۔ اب حکومت بھی ان کے خاندان میں ہے اور دین بھی ان کے خاندان میں، نبوت بھی ان کے پاس، یعنی دونوں طرح کی فضیلت اور دونوں طرح کا عروج اللہ نے انہیں عنایت فرما دیا تھا۔ دین بھی ان کے پاس، دینی قیادت، نبی سے زیادہ اور کون قائد ہوتا ہے دینی اعتبار سے؟ سب سے بڑی شخصیت وہ تو وقت کا نبی ہوتا ہے، اور یہاں تو باپ اور بیٹا دونوں نبی تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی، تو نبوت بھی خاندان میں اور حکومت بھی مل گئی وہاں کی، تو حکومت بھی ان کے خاندان کے پاس، اور یہ خاندان وہاں بڑھنے لگا اور خوب پھلے پھولے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ جب انسان دین کو چھوڑتا ہے تو پھر دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور جب دنیا کے معاملہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے تو پھر دنیا بھی نکل جاتی ہے۔ یعنی ہوتا اصل میں یہ ہے کہ انسان جب اسے عروج ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، جب آخرت کو بھولتا ہے تو پھر نتائج اس کے یہی نکلتے ہیں کہ پہلے دنیا گئی پھر دین گیا، یا پہلے دین گیا اور دنیا بعد میں چلی گئی، دونوں چیزیں ہاتھ سے نکل جایا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، دنیاوی عروج بھی دیا تھا، اور دینی قیادت تو بہرحال مسلمانوں کے پاس تھی، اور مسلمان جب اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم بہت ہیں، تعداد میں گنتی کرنے کے اعتبار سے تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن ذلت اور رسوائی ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آخرت کو بھلا کے اس دنیا کے جینے کو اور بس کافروں کے پیچھے بھاگنے کو کہ جیسے وہ ہیں ویسے بننے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کیا تو دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی، نتیجتاً گنتی میں تو ہم بہت ہیں، اب ملک تو ہمارے پاس بہت سے گنتی میں ہمارے پاس ہیں، لیکن دنیا میں جو ہماری حیثیت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور دین میں ہمارا جو حال ہے وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اصل چیز اللہ کی نعمت کی قدر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا تھا اور ہمیں اپنا پسندیدہ دین اختیار کرنے کی توفیق دی تھی۔ ایمان یعنی
پہلی مہربانی تو یہ کی کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں تو کوئی اس کے لیے محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ پھر دوسری مہربانی یہ کی کہ ہم بڑے ہوئے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے اس دین کو قبول کیا، یعنی پہلے تو ماں باپ نے سکھا دیا اور پھر ہم نے اپنی مرضی سے اپنے بالغ ہونے کے بعد اس چیز کو اختیار کیے رکھا، یہ اسی کی توفیق سے ہے۔ اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو کفر میں پیدا ہوئے، ان کے گھرانے کفر میں تھے اور اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی۔ تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، اور پھر اللہ نے دنیاوی عروج بھی دیا تھا، اور دنیا پہ ایک مدت سال ہا سال ہم نے صدیوں حکمرانی کی، لیکن جب ہم نے نافرمانیاں شروع کی اور ہم دنیا کے پیچھے ہی پڑ گئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے، پھر نتائج ہمارے سامنے نکل آئے۔ اس لیے بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کی باتیں پڑھتے ہوئے صرف یہی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ایسے تھے، اصل میں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو قرآنوں کی باتیں سناتا ہے یہ اس لیے سناتا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو گویا ہمیں اصل میں سنایا گیا ہے کہ دیکھو انہیں ہم نے انعام دیا تھا، نبوت بھی ان کے گھر میں تھی، حکمرانی بھی ان کے گھر میں تھی، پھر جب یہ بگڑے تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصر کے قوم نے ان کو غلام بنا لیا، اور غلامی سے نجات اس وقت ملی ہے جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہاں سے نجات دی، جس کے آگے ذکر آئیں گے۔ تو یہاں انہیں یاد کرایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عنایت کی تھی، اور میں نے تمہیں جہانوں پر یعنی اس وقت کے دور پہ تمہیں فضیلت عنایت فرمائی تھی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ تم آخرت کی فکر کرتے، اپنے اس محسن کی قدر کرتے جس نے یہ چیزیں عنایت فرمائی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے آخرت کو بھلا دیا، اور تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ وہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن کوئی کسی نہیں آئے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گا کوئی بھی جی کسی جی سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے کے کام آ جائے ایسا نہیں ہوگا، یعنی دوسرے کے گناہ، دوسرے کے کام جو ہیں وہ اپنے ذمے لے لیں۔ ترجمہ ایک دفعہ پورا کرتے ہیں پھر یہ بات آپ سے عرض کرتے ہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی منہا شفاعتن، اس دن کوئی سفارش، ان سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی کہ کوئی آ کے ان کی سفارش کر دے۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کسی نفس سے اس دن کوئی بدلہ یعنی کسی چیز کا جرمانہ وہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ دنیا میں انسان جب غلطیاں کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، تو ان سے بچنے کے یہی 4 طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ کسی پر کوئی سزا آ گئی تو دوسرا آدمی کہے جی اچھا جی یہ سزا میں بھگت لیتا ہوں، یعنی جو بھی آپ سزا دے رہے ہیں یہ مجھے دے دیں۔ یہ مثلا یہاں پہلی بات کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھی، تو اب قیامت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا آ کے کہے کہ جناب میری نمازیں لے لیں اور اس آدمی کو چھوڑ دیں، اس نے روزے نہیں رکھے ہیں تو میرے روزے لے لیں، اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے کام آ جائے، کہے کہ جناب سزا مجھے دے دیں، آپ مجھے یہاں بٹھا لیں اور اس کو جانے دیں، کام کر رہے، آپ کو ضمانت چاہیے، میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کے پاس، یہ بھاگے گا نہیں، واپس آ جائے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ دنیا میں سفارش چل جاتی ہے، اللہ نے کہا قیامت میں سفارش بھی نہیں ہوگی کہ کوئی سفارش کر کے آ کے تمہیں چھڑا لے۔ ایک تو وہ شفاعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کے بارے میں بھی کہا، جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، یا حفاظ کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے سفارش کریں گے، کئی لوگوں کے بارے میں۔ وہ سفارش جن کی کریں گے ان کے لیے ایمان شرط ہے، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا اس کی کون سفارش کرے گا؟ تو کوئی سفارش نہیں قیامت کے دن ہوگی لوگ۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ
لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، یعنی وہ آدمی یہ کہے کہ جناب یہ جرم میں نے کیا ہے اور اس پہ اتنا فدیہ دے دیتا ہوں، یہ مجھ سے پیسے لے لیں اور مجھے جان چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما دی۔ اللہ نے کہا وہ دن ایسا ہے کہ اس دن یہ چاروں جو طریقے تم دنیا میں اپناتے ہو کہ کوئی آدمی کسی کے کام آ جائے، اس کی سزا خود بھگت لے، یا کوئی سفارش کر دے، یا کوئی دنیا میں جرمانہ وغیرہ دے کے جان چھڑا لیتے ہو، یا یہ ہوتا ہے کہ جتھا چلا گیا، آدمی پکڑا ہوا تھا تھانے میں اور ایک گروپ پہنچ گیا اور زور سے طاقت کی بنیاد پر اسے چھڑا کے لے گئے وہاں سے۔ دنیا میں تو ایسے کام ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا قیامت میں ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ چاروں صورتوں کو رد کر کے اللہ نے سمجھایا ہے کہ اس دن سے ڈرو، واتقوا یومن، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اس کے بارے میں، یعنی ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو انعام کیا ہے، یہ دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی، اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آج کے پیغام کے لیے میں جماعت نام سے محمد نہال کو دعوت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علی۔ محترم سامعین، پاکستان تو اس وقت بن چکا تھا جب پہلے مسلمان نے بر صغیر میں قدم رکھا۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہوش ربا نظریہ اس قدر جامع اور مکمل ہے کہ دنیا بھر کے غیر جانبدار مولد اس کی گہرائی کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ استقامت کا عصا اٹھائے، حب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور لیے، یک قومی نظریے کو پاش پاش کر کے صداقت، دیانت، عظمت رفتہ اور جرت کے زینے طے کرتا ہوا مسلمانان ہند کے دلوں میں گھر کر گیا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے، ایسے انسانوں کے لیے تاریخ کو صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قائد اعظم نے ایک گمراہ کردہ قافلے کو نشان منزل کا پتہ بتایا، قوم کو اتحاد کا درس دیا، ان کا جذبہ ایمانی بیدار کیا، ان میں ولولہ حریت پیدا کیا، تو اس طرح مسلمان ایک علیحدہ ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، دیانتداری اور محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ازلی دشمن بہت مکار ہے، اسے جب بھی موقع ملا وہ ہم پر بھرپور وار کرے گا۔ یاد رکھیں کہ آزادی حاصل کر لینا بڑی بات نہیں، آزادی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رنجشیں اور باہمی اختلاف بھول جائیں، لسانی گروہی اور مسلکی تفرقات بھول جائیں، آپس میں متحد ہو جائیں، وطن کی سالمیت کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ کر رکھ دیں گے اور دشمن پر ثابت کر دیں گے کہ ہم ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہم سب کی زبانوں پر یہی الفاظ ہونے چاہیے: اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دو عالم سے گرا پاتے ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ نہال۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات اس وطن کو وہ فضل گل عطا کرے جسے کبھی زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔